ڈاکٹر راحت اندوری نے غالباً ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بہت عزت اور احترام کے ساتھ میک پر آپ کے روبرو، آپ کی خاک، آپ کی سرزمین، آپ کے بیچ کا لال، ایک باوقار مقرر، مدرس اور بہترین مصنف، صاحب قلم، فضیلت الشیخ جناب ثناء اللہ صادق تیمی صاحب آپ کے بیچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبی بنایا، ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، وہ سرزمین جس پہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خطبہ جمعہ، عیدین اور بقیہ دوسرے خطبات کا ترجمہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ شرف دے رہا ہے، اسی سرزمین سے خاکسار پچھلے 10 سالوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ ایک طرف ائمہ حرم کی آواز گونجتی ہے تو اس مکے میں دوسری طرف خاکسار ثناء اللہ صادق تیمی کی بھی آواز گونجتی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس آواز کے گونجنے کے پیچھے جو کردار ہے وہ اس دالان کا ہے، اس وقت کا جب ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم یہاں ایک مکتب چلائیں گے، جب ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک مدرسہ چلائیں گے۔ اگر مدرسۃ العلوم الاسلامیہ مرول نہ ہوتا تو کوئی ثناء اللہ صادق تیمی نہ ہوتا، کوئی بحسان بدر عالم تیمی نہ ہوتا، کوئی جمیل اختر شفیق تیمی نہ ہوتا، کوئی مولانا صدر عالم سلفی نہ ہوتا، کوئی ضیاء اللہ صادق نہ ہوتا، کوئی امان اللہ صادق نہ ہوتا، کوئی نصر عالم تیمی نہ ہوتا۔ اور یہ میں پورے یقین اعتماد کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، یہ ادارے کی برکت ہے۔ میں کئی سالوں کے بعد جب مکہ مکرمہ سے آیا اور اپنے مدرسے گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ حفظ کر رہے ہیں، 12 پارہ، 14 پارہ، 15 پارہ، 18 پارہ، اور ایسے ایسے گھرانوں کے بچے کہ اللہ کی قسم ان کے والدین نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، ان کے آباء و اجداد نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ یہ اس ادارے کی برکت تھی۔ ایسے ایسے گھرانوں کے بچے علماء کی شکل میں دنیا کے سامنے جا کر کے الحمدللہ اپنا مقام بلند کر رہے ہیں، آپ کا مقام بلند کر رہے ہیں، سماج کا نام روشن کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سورج کے مانند روشن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جب مولانا احسان بدر عالم تیمی، مولانا گلاب طارق تیمی کا پیغام آپ کو سنا رہے تھے، جو لوگ سمجھتے ہیں، سماج کو سمجھتے ہیں، انسانی زندگی کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مدرسۃ العلوم الاسلامیہ مرول نہ ہوتا تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مولانا گلاب طارق تیمی آج جہاں بھی ہیں الحمدللہ مانندے روشن چراغ ہیں، روشنی کی طرح الحمدللہ دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ احسان صاحب داد دیتا ہوں میں، میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے، یہ تمام عزیزان میرے شاگرد بھی ہیں اور اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک آدمی زندگی کے ایک موڑ پہ جب پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھتا ہے تو عام طور سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی سستی، کاہلی، سہل انگاری آ جاتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عزیز گرامی کو کہ آپ نے اس عمر میں آ کر شادی شدہ زندگی کا حصہ ہونے کے باوجود آپ نے ایکسٹرا طور پہ LLB کی ڈگری لی، اور میں یقین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو، بقیہ لوگوں کو، میں ابو ہریرہ جیسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ احسان صاحب سے سیکھیے، احسان صاحب سے آپ سیکھیے۔ دروازے بند نہیں ہوتے، روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو روشنی لینے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا ہے، خود کے اندر یہ سلیقہ لانا ہے کہ نہیں، آگے بڑھنے کے راستے ابھی بند نہیں ہوئے، ہمیں چلنا ہے۔ آپ چلیں گے تو راستہ کھلے گا۔ احسان صاحب چلے تو الحمدللہ آج ان کے نام کے سامنے ایڈووکیٹ لگا ہوا ہے۔ اس بستی کو ایڈووکیٹ کی بھی ضرورت ہے، اس بستی کو علماء کی بھی ضرورت ہے، افسران کی بھی ضرورت ہے۔ سماج بنانے سے بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی اور میرا یقین ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش نے اس سماج پہ جو اثر ڈالنا تھا الحمدللہ وہ اثر ڈالا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، پیڑ لگانے والا جانتا ہے کہ جب پیڑ پہ پھل آنے لگتا ہے، اس کے سائے میں کوئی بیٹھتا ہے تو یہ صرف پیڑ لگانے والا جانتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جس نے پیڑ نہیں لگائے ہوں، جس نے پیڑ میں پانی نہیں دیا ہو، جس نے وہ مشقتیں برداشت نہیں کی ہوں، وہ نہیں جانتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس پیڑ کے اس سائے کی وقت کیا ہے، اس پیڑ پہ اگے ہوئے اس پھل کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے یہ شروعات کی تھی تو صورتحال کی تھی۔ وہ بزرگ سمجھتے ہوں گے جنہوں نے تب شروعات کی تھی جب سماج کو کتنی زیادہ ضرورت تھی۔ میں اپنے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے کہ ثناء اللہ بابو یہاں سے وہاں تک آپ سفر کر لیتے، چوک سے نکلتے
गांव से गुजरते, गोपालपुर तक पहुंचते, बच्चे आपको रास्ते में मिलते और कोई सलाम करने वाला नहीं होता। आज जब हम वहां से आते हैं, जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं, जस्ता जस्ता बढ़ते हैं और सलाम करने वाले बच्चे हमारे सामने से गुजरते हैं और सलाम भी सलीके से करते हैं। आप यकीन जानिए कि ये इदारे की बरकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में आए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। उस वक्त जब इदारा नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जाकर लोगों को दावत देते थे। बाजार जहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार करते थे कि जब हज के मौसम में लोग आएंगे तो मैं जाकर के दावत दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे आगे बढ़ते हैं तो आप दारे अरकम में, अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में छुप करके मुसलमानों की एक इज्तिमागाह बनाते हैं। जैसे एक मदरसा कायम कर लेते हैं, एक इदारा कायम कर लेते हैं कि यहाँ आएंगे, बैठेंगे, मामलात तय करेंगे, देखेंगे मुआशरे को क्या जरूरत है, दावत का ये काम, इस्लाम को फैलाने का काम कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में ये काम कर रहे हैं, छुप कर रहे हैं, डर कर रहे हैं, सहमी हुई हालत में मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना वो फरीजा अंजाम दे रहे हैं, इदारा बना रहे हैं। दारे अरकम दरअसल मुसलमानों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिया बनाया गया हुआ पहला दावती इदारा है, पहला दावती मदरसा है। हमारे इदारों की शुरुआत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस उसवाए हसना से होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मक्के से मदीना जाते हैं तो सबसे पहला काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये करते हैं कि क़बा में ठहरते हैं तो मस्जिद क़बा बनाते हैं। सोचिए, मस्जिदें मुसलमानों के लिए इज्तिमागाह हैं, मस्जिदें मुसलमानों के लिए इदारे हैं। ये हमारा कसूर है कि हम नमाजों के लिए भी नहीं जाते। इन्हीं मस्जिदों से मुसलमानों के सारे मसाइल हल होते हैं। अफसोस मुसलमानों पर, इनको मस्जिदों से मतलब नहीं है। हम दलालों में बैठे होते हैं, मस्जिदों की तरफ से आवाजें आती हैं और मस्ती में बैठे रहते हैं। अल्लाह अकबर, लानतें बरसती हैं। आपको भलाई की तरफ बुलाया जाता है और आप भलाई के लिए तैयार नहीं हैं। इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं हो सकती है। इस्लामी जिंदगी में मस्जिद का मरकजी मकाम है। ये आपके लिए तमाम मसाइल के लिए सेंटर है। मुसलमान दालान में बात करता है, मुसलमान चाहे तो मस्जिद में अपने समाजी मामला तय कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगों के फैसले मस्जिद में लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे ऐलानात मस्जिद से करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से वापस आते, सफर से आते, कहीं से आते, सबसे पहले मस्जिद आते थे। मुसलमान और मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा ये है कि एक मुसलमान वाली जिंदगी जिए और उसकी जिंदगी में मस्जिद न हो, ये हो ही नहीं सकता है। क़ुबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं तो जो सबसे पहला काम करते हैं मस्जिद बनाते हैं। मक्के में मस्जिद इसलिए नहीं बनाई कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पुराना घर बैतुल्लाहिल अतीक मस्जिद हराम पहले से मौजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ते, तवाफ करते और वहीं आने वालों से मुलाकात कर लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ इदारा इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ इदारा ऑलरेडी मौजूद था। इसलिए एक बात और कहता हूँ कि जहाँ इदारे मौजूद हों वहाँ इदारा बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर इदारा पहले से चल रहा है उसको अच्छे से चलने दीजिए, अपना ताउन दीजिए, बेहतर कीजिए। एक और रास्ता बना करके गैर जरूरी तौर पे खलफशार पैदा मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ुबा में पहुंचे तो मस्जिद क़ुबा बना दी और जब क़ुबा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि आपने मस्जिद नबवी की तामीर की। जगह नहीं थी, जगह खरीदी, रास्ते नहीं थे, रास्ते बनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मेहनत कर रहे हैं मस्जिद बनाने में। सहाबा के नाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो ईंट और गारा ढो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगा रहे हैं जिस तरह दूसरे लोग लगा रहे हैं मेहनत करने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के नाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ हैं। मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये है कि कोई मुसलमान हो और उसकी जिंदगी में मस्जिद न हो, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कोई मुसलमानों का समाज हो और वहाँ मस्जिद न हो, ये नहीं हो सकता है। मस्जिद वीरान हो और मुसलमानों की आबादी आबाद हो, अल्लाह की कसम ये जाहिरी आबादी हो सकती है। ये मुर्दा आबादी है, ये मुर्दा लोग हैं। कब्रिस्तानों के लोग मस्जिदों को नहीं आते, जिंदा लोग मस्जिदों में आते हैं। ये मरे हुए लोग हैं। अल्लाह के घर से आवाज दी जाती है। इतनी बड़ी बस्ती में 5, 7, 10 आदमी नमाज पढ़ता है, लानत नहीं पड़ती तो क्या होगा?
اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگیاں ویران نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ برکتیں اٹھیں گی نہیں تو کیا ہوگا؟ بچے بچیاں خراب نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ جہاں سے برکتوں کا صدور ہوتا ہے، برکتوں کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہاں آپ کو جانے کی توفیق ہی نہیں ملتی، پریشان رہتے ہیں اور پریشانیوں کے چرچے دالانوں میں کرتے ہیں، چوک اور کھلیانوں میں کرتے ہیں۔ ان جگہوں پہ، ان چرچوں سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف جاتے، مسلمان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو بازار کی طرف جاتا ہے، دلال لا کر ہنگامہ کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے بیٹھتا ہے کہ اس کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جس راستے سے رسول کی پریشانی ختم ہوتی تھی اسی راستے سے رسول کے امت کی پریشانی ختم ہوگی، ورنہ کبھی ختم نہیں۔ انسان کی زندگی میں مسجد سے بڑھ کر، مسلمان کی زندگی میں مسجد سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ مسجد کو آباد کیجئے، یہ غلطی اللہ کے واسطے مت کیجئے۔ مسجدوں کو ویران کرنے کا کام مسلمان نہیں کر سکتے۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مسجدوں کو آباد کرنے کا کام مسلمان کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہی نہیں ہو ان کے سماج کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اداروں کی جو اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کا جو نقشہ بنایا مسلمانوں کے لیے، تو دیکھیے اصحاب صفہ ہے، اصحاب صفہ ہیں، یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس زندگی جینے کے باضابطہ ذرائع نہیں ہیں، کمانے کھانے کے باضابطہ ذرائع نہیں ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جب مدرسوں کی بات آتی ہے، مسجدوں کی بات آتی ہے تو بھون چڑھاتے ہیں، سماجی معاملات کی بات آتی ہے تو ہنگامہ کرتے ہیں۔ ارے مولانا لوگ چندہ ہی مانگتے ہیں بھائی، سماجی کام ہمیشہ چندوں ہی سے ہوا ہے، مسجدیں چندوں سے بنی ہیں، سماجی کام، دین و دعوت کا کام، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام، اللہ کے دین کے سیکھنے کا کام، علماء بننے اور بنانے کا کام ہمیشہ چندوں سے ہوا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ چندہ کرنا بری بات نہیں ہے، چندہ کر کے اس کو ڈکار لینا بری بات ہے۔ کوئی اللہ کے لیے چندہ کرتا ہے، رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کرتا ہے، مسجد مدرسہ بنانے کے لیے کرتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے تو جہنم بڑھتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی سماجی کام ہوگا، دین کا کام ہوگا، دعوت کا کام ہوگا، اس کے لیے چندہ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے لیے چندے کیے، مسجدوں کے لیے چندے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض ایسے صحابہ ہیں جن بیچاروں کے پاس زندگی جینے کے وسائل نہیں ہیں، اصحاب صفہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دن و رات بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ جب کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، 5000 7000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں پوری دنیا میں۔ اسلام کے پھیلنے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت و سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عام ہونے میں جس صحابی نے سب سے بڑا کردار ادا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب صفہ میں سے ایک ہیں۔ اس معاشرے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس معاشرے نے، صحابہ کرام نے، صاحبان حیثیت صحابہ کرام نے، عثمان نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان جیسے بڑے بڑے صحابہ، صاحبان حیثیت صحابہ، یہ لوگ ہیں جو ان کی کفالت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سماجی زندگی میں، دعوتی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اور آپ کا سماج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سماج کے جیسا سماج ہو جائے گا؟ تو یہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے بہت گہرا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے عزیز بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج بھی اگر حلف الفضول والے مجھے بلائیں تو میں جاؤں گا۔ حلف الفضول کیا تھا؟ سماج کے لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم مکے میں کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں بنے ہیں۔ جب رسول نہیں بنے ہیں، رسول بننے سے پہلے یہ طے کرتے ہیں لوگ کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اجتماعی کام کا حصہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ہر اس کام میں شامل ہوں جو کام ظلم کو روکنے کے لیے کیا جائے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اداروں کی اہمیت ہے۔ ابھی دیکھیے حضرت مولانا صدر عالم صاحب سلفی اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ہم علماء نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے باضابطہ کوئی پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج میں مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ہم تمام آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں، ہم یہ طے کریں گے انشاءاللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یہ طے کریں گے اور راستہ نکالیں گے، ہم اپنی ماں اور بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ باضابطہ پروگرام کریں گے۔ اور جس طرح مولانا نے ہمارے عزیز محترم جناب ایڈوکیٹ احسان بدر عالم تیمی نے مجلس علماء اور دعات رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے تحت ہم اپنی ماں اور بہنوں کے لیے باضابطہ ایک سلسلہ وار پروگرام جاری کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں گے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اچھی چیزوں کو آگے بڑھانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، یہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، دل سے قبول کیا، اس سچائی پر ایمان رکھا اور اس ایمان کو، اس سچائی کو دوسرے لوگوں تک لے جانے کا کام شروع کر دیا۔ اسلام کی یہ دعوت، ایمان کی یہ دعوت توحید و کتاب و سنت ایک فرد کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ ثناء اللہ اگر اکیلے کرتا تو کبھی جلسہ نہیں کر پاتا۔ ثناء اللہ اگر اکیلا ہوتا، اس گاؤں کے لوگوں کا تعاون نہیں ہوتا، سب کے سب لوگ ساتھ نہیں دیتے، بچے ساتھ نہیں دیتے، بوڑھے ساتھ نہیں دیتے، مائیں ساتھ نہیں دیتی، علماء کرام ساتھ نہیں آتے تو یہ پروگرام نہیں ہوتا۔ اکیلا چنا بھار نہیں پھوڑتا۔ جب ہم ساتھ آتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ جب بلایا جائے کہ تقوی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، نیکی پھیلانے کا کام ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ جیسے ہی ایمان قبول کیا، اس ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آگے پہنچانے کا، لوگوں تک لے جانے کا کام شروع کر دیا۔ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بھلائی کو پھیلانے کے معاملے میں، برائی کو روکنے کے معاملے میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی پہ، گناہ پہ ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کوئی بلا رہا ہے غلط کام کے لیے، ظلم و جبر کے لیے، زنا اور بے حیائی کے لیے تو اس کے ساتھ مت جاؤ، اس کو روکو۔ لیکن اگر بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ دعوتی پروگرام ہے، مدرسوں کو چلانے کا مسئلہ ہے، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسائل پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ ادارے خراب ہو جائیں۔ یہ عقل مندی کا راستہ نہیں ہے، یہ سماج کے بنانے کا راستہ نہیں ہے۔ مجھ سے بارہا کہا گیا کہ مولانا آپ صدارت قبول کریں، ہم نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اصرار بڑھا تو معاملات کو درست رکھنے کے لیے ہم نے ایک جملہ کھڑا، ہم نے کہا کہ اگر صدر بنیں گے تو صدر جمہوریہ بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے۔ ادارے جب اچھی طریقے سے چل رہے ہیں تو چلنے دینا چاہیے، اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ اور اس کے چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ صرف دو چار لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ نظر آتے ہیں۔ میں مولانا بن گیا تو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، شیخ صدر عالم صاحب مولانا بن گئے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، امان اللہ کو نوکری ملے گی تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچئے جو نظر نہیں آتے، جنہوں نے مدرسے میں تیسری جماعت تک، دوسری جماعت تک، 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی اور ان کی زندگی بن گئی۔ اب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ جب کل کارخانوں میں گئے تو ان کے جینے کا انداز دوسرے لوگوں کے جینے کے انداز سے مختلف تھا۔ جب وہ شہروں میں گئے، تجارت شروع کی تو ان کو تجارت کے آداب پتہ تھے اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گئے۔ اب وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے زیادہ بڑے عالم دین بنیں گے، زیادہ بڑے افسر بنیں گے، زیادہ بڑی تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو اصل ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ کا ادارہ ہے،
اداروں کو بچانے کے لیے عقل مندی کی جاتی ہے۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے جو کام کیا آپ کے علماء نے 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ جما لیا تو جو مسلمانوں کا نظام تھا، اس پورے ملک کو مسلمان چلا رہے تھے۔ 1857 عیسوی میں فائنلی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت گئی تو علماء جو اس وقت تھے انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کی اسلامی زندگی کو بچانا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، دوسری طرف مولانا سر سید احمد خان صاحب، تیسری طرف ہمارے بہت سارے علماء کرام، مولانا ابو ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگ، انہوں نے باضابطہ بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم دینی ادارے کھولیں گے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد پڑی، مدرسہ احمدیہ آرا اس کی بنیاد پڑی، احمدیہ سلفیہ دربھنگا کی بنیاد پڑی۔ اور یہ سارے ادارے اسی لیے بنائے گئے کہ مسلمانوں کی جو اسلامی زندگی ہے، ان کی جو شناخت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کی حفاظت ہو سکے۔ اب حکومت تو مسلمانوں کی دینی زندگی کی حفاظت نہیں کرے گی تو یہ ذمہ داری مسلمانوں کی اپنی ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس وقت اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا۔ آج ہندوستان میں بہت سارے دشمنان اسلام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی جو دینی شناخت ہے، ان کا جو مقام ہے، اللہ اور رسول سے جو ان کی محبت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ لاکھ کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ایسی مسلمانوں کی بستی نہیں لیکن وہاں ایک نہ ایک مکتب کام کر رہا ہے۔ کوئی مسلمانوں کی بستی نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی مدرسہ کام کر رہا ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میں وہاں سعودی عرب میں تھا، مکہ مکرمہ میں، پاکستان سے ایک صاحب عمرے پہ آئے، ملاقات ہوئی۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ میں حرم شریف میں ائمہ حرم کے خطبوں کا ترجمہ کرتا ہوں تو وہ بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہندوستان میں لوگوں کو اردو بھی آتی ہے؟ ہم نے کہا حضور اعلیٰ، ہندوستان میں لوگوں کو اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، اور آپ کے پاکستان سے زیادہ زندہ اسلام ہندوستان میں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بستی نہیں مگر اس میں دینی مکتب ضرور ہے۔ ہمارے یہاں کوئی شہر نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی قابل ذکر دینی ادارہ ضرور ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں کوئی مرکزی دینی ادارہ نہ پایا جاتا ہو۔ ہم مسلمان الحمدللہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی دینی شناخت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو، آپ کے بچے مسلمان نظر آتے ہیں، یہ جو بچے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن وہ جیش کے نظام کا نعرہ نہیں لگاتا، اور ایک مسلمان جان دے دے گا لیکن اپنے ہاتھ سے ایمان کی یہ نعمت جانے نہیں دے گا۔ یہ جو آپ کو مقام نظر آتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جس کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو سیلوٹ کرتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے بہت اچھے ادارے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بہت صحیح وقت پہ یہ فیصلہ لے لیا کہ حکومت ہماری ختم ہو سکتی ہے، ایمان ختم نہیں ہوگا، حکومت ختم ہو سکتی ہے، شناخت ختم نہیں ہوگی، حکومت ختم ہو سکتی ہے، مقام ختم نہیں ہوگا، اور جب تک مسلمان زندہ رہے گا، جب تک زندہ رہے گا، ایمان پر زندہ رہے گا، اسلام پر زندہ رہے گا، اپنی شناخت اور قوت ایمانی کے ساتھ زندہ رہے گا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ پریشان ہے دنیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر ناپسند کریں یا پسند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، مکمل کر کے رہے گا۔ مسلمان جب تک زندہ ہے اپنے ایمان پر زندہ رہے گا، اسلام پر زندہ رہے گا۔ آنے والے آئیں گے، پہلے بھی بہت آئے اور گئے، آج بھی آ رہے ہیں، جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نشان مٹا دے گا۔ اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1857 میں ہمارے ہاتھ سے ایک دولت لی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ پھر ہمیں ہمارا مقام دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، سمجھدار لوگوں نے دینی ادارے اس لیے قائم کیے کہ ادارے بچیں گے تو مسلمان بچے گا۔ اور یقین جانیے بہت سارے ملکوں سے مسلمان اس لیے ختم ہو گئے کہ وہ دینی ادارے بنانے میں ناکام رہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اسپین کا نام سنا ہوگا، زمانے تک مسلمانوں کی سلطنت رہی لیکن جب مسلمانوں پہ عیسائیوں کا یلغار شروع ہوا تو مسلمان مٹ گئے، ختم ہو گئے، نشان تک باقی نہیں رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ مورخین لکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے ادارے نہیں بنائے جو ادارے مسلمانوں نے ہندوستان میں بنائے۔ یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں،
چندہ دے رہے ہیں، مولانا عیش کر رہے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ بیچارے عیش کرتے نہیں ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. وہ مولانا اتنا عیش نہیں کرتے ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. یہ شیطان ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، اور وہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم نیکی سے رک سکیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ یہ جو ادارے چل رہے ہیں، اگر یہ ادارے بند ہو جائیں تو کن کا نقصان ہوگا؟ مولانا کا. یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی رساں، اللہ پاک قادر ہے روزی دینے اور دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. بہت سارے ہمارے علماء ہیں مدرسے میں نہیں جاتے، فارغ ہونے کے بعد مدرسے کو نہیں لوٹتے، مسجدوں کو نہیں لوٹتے، اور پوری دنیا کماتے ہیں. بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، اچھے پوسٹوں پہ جاتے ہیں، اور کیا کیا مقام بناتے ہیں. کوئی افسر ہو جاتا ہے، کوئی جج ہو جاتا ہے، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے ہو جاتا ہے، کوئی دوسری دنیا میں جا کر کے ملک کا سفیر تک بن جاتا ہے. کوئی ایسا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 10 لوگ اس کو سیلوٹ کرتے ہیں. ایسے سب وہ لوگ، بہت سارے لوگ مدرسوں سے پڑھ کر کے دنیا بنانے میں چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں. ان کی روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حساب سے ان کو دیتا ہے. اور وہ لوگ جو آپ کے ادارے چلاتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو سنوارتے ہیں، آپ کے مدرسوں کو بناتے ہیں، آپ کے بچوں کو مستقبل دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حساب سے روزی دیتا ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مولوی بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. وہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ جو بھلائی کر رہے ہیں وہ بھلائی کرنے کا آپ کا راستہ ٹوٹ جائے. اس بھلائی سے جو آپ کے معاشرے میں خیر و بھلائی کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہ سوتے جو پھوٹ رہے ہیں، یہ روشنی جو آ رہی ہے، یہ دیا جو روشن ہو رہا ہے، یہ جو پانی کا چاروں طرف سے ریلا ہے اور ساری غلاظتوں کو ختم کر رہا ہے، یہ سلسلہ رک جائے. یہ شیطانی سلسلہ ہوگا. اگر دوسرا کوئی سلسلہ آئے گا، یہ ایمانی سلسلہ ہے، اور ایمانی سلسلے کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یقین جانیں کہ عام جو سماجی زندگی ہے، اس سماجی زندگی کے مقابلے میں اگر آپ کا کوئی عالم دین آپ کے برابر کی زندگی جیتا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا رہنما آپ سے زیادہ اچھی زندگی جیے. جب تک رہنما اچھی زندگی نہیں جیے گا، وہ اعتماد اور قوت کے ساتھ آپ کی اصلاح و تبلیغ کا کام نہیں کر پائے گا، آپ کی کمیوں کو اجاگر بھی نہیں کر پائے گا. جب ثناء اللہ یہ ڈرے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی بات کہیں گے تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، تو ثناء اللہ سچ نہیں بولے گا. میں یاد کروں گا اپنے دوست جناب اصغر چودھری صاحب کو، اور ذمہ داری بھی یاد دلاؤں گا کہ آپ کو اس سماج نے فیصل بنایا ہے تو یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا فیصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس بات کو بھلائیے گا مت. اور میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، یاد دلانا چاہوں گا. میں ایک مرتبہ جب ہمارے عزیز دوست مولانا اصغر علی ریاضی صاحب وہاں تھے دلی میں یہاں سے گیا تھا. انہوں نے بڑی اچھی ضیافت کی، اللہ ان کا اقبال بلند کرے. بڑی اچھی ضیافت کی، کافی دلی گھمایا، کپڑے خرید کر انہوں نے دیے، ٹکٹ بنوا دیے. اور جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے جیب میں میرے کچھ پیسے ڈالے. میرے اپنے توقع سے وہ پیسے زیادہ تھے. میں نے وہاں جانے کے بعد، دھنباد پہنچنے کے بعد اپنے دوست اصغر صاحب کو فون کیا. میں یہ بات اپنے سماج کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آپ سے کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں. یہ علماء جو آپ سمجھتے ہیں وہ علماء ایسے نہیں ہیں. آپ سے کھانے ہونے کی توقع نہیں رکھتے. ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. ہمارا ایمان ہمارے اللہ پر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج اچھا ہو جائے. ہم آپ سے کسی دنیا کی طلب نہیں رکھتے، اور ہمارے دوست احباب بھی آپ سے کوئی طلب نہیں رکھتے. ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لٹانے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں. اور جب بھی یہ نوبت آئے گی اداروں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی قدم اٹھایا جائے گا، ثناء اللہ صادق تیمی آج یہاں سے اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ ان قدموں کو کاٹ دیا جائے گا. ہمیں کسی نتیجے کی پرواہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان اداروں نے ہمیں بنایا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان اداروں سے تقدیریں سنورتی ہیں، ان اداروں سے سماج بنتے ہیں. اگر ان اداروں کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم سدے سکندری بن کر حائل ہو جائیں گے. کسی قدم کو اٹھنے نہیں دیں گے. آنکھیں اٹھیں گی تو پھوڑ دیں گے. ہم نے اپنے دوست مولانا اصغر علی ریاضی صاحب کو دھنباد سے فون کیا اور ہم نے کہا کہ اصغر بھیا اتنا احسان مت کیجئے کہ جب آپ کوئی غلط کام کریں تو ہم آپ کو ٹوک نہ سکیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم مسلمان ہیں، آپ کے سماج کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، عالم دین ہیں، تو آپ کو ٹوکیں گے، غلط سے روکیں گے. اگر ہم نے یہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ علماء انشاءاللہ ذمہ داری ادا کریں گے. مولانا صدر عالم صاحب یہ ذمہ داری ادا کریں گے. اور جب یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو کبھی لہجہ سخت بھی ہو سکتا ہے، لہجہ تلخ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کے سخت لہجوں کو برداشت کیجیے. جس قوم نے علماء کے سخت لہجے برداشت
برداشت نہیں کیے وہ قوم ترقی نہیں کرے گی، آگے نہیں بڑھے گی، برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، بار بار شکر ادا کیجئے کہ آپ کے سماج کے علماء الحمدللہ اتنے خیر خواہ ہیں، اتنا اچھا ذہن رکھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، اپنے دوستوں کے درمیان کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماج کو مولانا جیسی شخصیت دی ہے، مولانا جیسا دل رکھنے والا انسان دیا ہے۔ کوئی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ میں بہت اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بات اس لیے بتا سکتا ہوں کہ میں بہت قریب سے مولانا کو جانتا ہوں۔ مولانا سے فائدہ اٹھانا بھی سماج کی ذمہ داری ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ 10 سال گزارنے کے بعد، 16 سے 20 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد کوئی عالم آپ کے سماج میں آتا ہے، عام طور سے ماں باپ یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایک پریوار سے اٹھے، چاروں طرف مادیت ہے، بچے اٹھتے ہیں 12 سال کے 10 سال کے، شہروں میں جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ماں باپ کا عیش شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ماں باپ جب یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ان کا بچہ عالم دین ہوگا، کن کن پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیسے گہنے گروی رکھنے پڑتے ہیں، کس کس قسم کی صورتیں بنتی ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ بچہ مدرسے سے آتا ہے اور ماں یہ سوچتی ہے کہ اس بچے کو پیسہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اس پہ کیا پریشانی گزرتی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ مائیں اس قابل ہیں کہ ان کو سلام کیا جائے، ان کو سیلوٹ کیا جائے کہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، پریشانیاں قبول کی، لیکن اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا یارہ دکھلایا، حوصلہ دکھلایا۔ اگر وہ قربانیاں ان کی نہیں ہوتی تو مولانا احسان بدر عالم کہیں یہاں پہ نہیں ہوتے، آج ایڈوکیٹ نہیں ہوتے، راجستھان میں جا کر کے اس پورے علاقے کا نام روشن نہیں کر رہے ہوتے، مولانا کی والدہ محترمہ کی قربانی نہیں ہوتی تو مولانا صدر عالم صاحب نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں ماسٹر شفیق صاحب ہمارے استاد ہیں، کس قسم کرسی کے عالم میں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا جتن کر رہے تھے۔ آج جب جمیل پوری دنیا میں لگ بھگ پورے ہندوستان میں گھوم کر کے اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کرتے ہیں، اپنی قوم کا نام روشن کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اس کے پیچھے ان کی ماں کی تو دعا ہے ہی، ان کے باپ کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی کو دینے کے لیے سماج کے والدین کو تیار ہونا پڑے گا۔ سماج میں جب عالم آئے تو عالم کو عزت دینی پڑے گی۔ والدین چاہتے ہیں کہ 2 سال 4 سال میں وہ ساری دولت اکٹھی ہو جائے آپ کے دامن میں، جس کے لیے 10 سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، قانون نہیں بدلتا۔ 10 سال کا کام 2 سال میں نہیں ہوتا۔ عالم بننے کے لیے 16 سال لگتے ہیں تو 16 سال لگیں گے۔ اگر آپ 16 سال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے بیٹے کے اوپر دستار فضیلت رکھنے کا خواب بھی مت دیکھیے۔ خواب دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے، بڑا اچھا خواب ہے، روشن خواب ہے۔ اس خواب کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے سماج کی ضرورت ہے، اس پورے معاشرے کو ضرورت ہے، تو خواب دیکھیے، تو قربانی دینے کے لیے تیار رہیے۔ میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بچے آج اس دنیا میں تو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے ہی، آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی بہر صورت دینی پڑے گی۔ انسان کی زندگی میں اداروں کی جو اہمیت ہے وہ بہت اہم ہے۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں گئے انہوں نے ادارے بنائے، سماجی ادارے بنائے، دینی ادارے بنائے، دعوتی ادارے بنائے، علمی ادارے بنائے، مدارس کھولے، یونیورسٹیاں قائم کی۔ کسی زمانے میں مامون نے دارالترجمہ کھولا تاکہ دنیا کی ہر علوم و فنون کی کتابیں ہمارے پاس آ جائیں اور ہم پڑھ لکھ کر زیادہ قابل ہو سکیں۔ پھر مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ آج بھی مسلمان اگر دنیا کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا، اس ہندوستان میں ہم باوقار زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں ان اداروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی کو آج کی تقریر کا پیغام سمجھیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، ساتھ آئیے گا، کام زیادہ اچھا ہوگا، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنے نوجوان ہیں آج کم سے کم یہ طے کر لیں کہ نماز پڑھیں گے اور ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کریں گے۔ ایک گروپ بنا لیجیے، نماز کے لیے بلانے والوں کا گروپ بنا لیجیے، ایک گروپ بنا لیجیے، برائی سے روکنے والے لوگوں کا گروپ بنا لیجیے۔
ایک بات میں سب مل کر کے طے کر لیجئے کہ دلانوں میں بیٹھیں گے تو کسی اچھے موضوع پہ بات کریں گے، دلانوں میں بیٹھیں گے تو دین کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، جب ہم راستے پہ چلیں گے تو طے کریں گے، اور دین کی بات، اسلام کی بات کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ مہذب انداز میں اپنے معاشرے کے مسائل پہ بات نہیں کر سکتے، اپنے گاؤں کی سیاست پہ بات نہیں کر سکتے، اپنے ملک کی سیاست پہ بات نہیں کر سکتے۔ ان تمام موضوعات کو سلیقے سے اگر آپ بات کرنا سیکھ جائیں گے، آپ کے بچے صرف مدرسے میں نہیں سیکھتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم نے مدرسے کے حوالے کر دیا، جن لوگوں نے بچوں کو اپنے مدرسے کے حوالے کیا انہوں نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مدرسہ جتنا کام کر سکتا ہے اتنا ہی کرے گا۔ آپ نے جو خلا چھوڑا ہے، آپ نے جو اپنا حصہ چھوڑا ہے، وہ حصہ بہرحال آپ کے بچے کو پریشان کرتا رہے گا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والد محترم کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ قائم رکھے۔ آج ہم لوگ جو بھی ہمیں بنانے میں ہمارے والد صاحب کی تربیت کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے جس محبت اور شفقت سے ہر قدم پہ سکھایا ہے کہ بیٹا زندگی کسے کہتے ہیں، اس کی دولت ہے الحمدللہ کہ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزتوں سے نوازتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی میں اداروں کی اہمیت ہے، مدرسوں کی اہمیت ہے، مسجدوں کی اہمیت ہے، اسی طرح گھر بھی ایک ادارہ ہے تو ماں کی اہمیت ہے، باپ کی اہمیت ہے، بڑے بھائی کی اہمیت ہے۔ زبان درازی کر کے، الفاظ لمبے کر کے، چلا کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا کر لیں گے تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ہمارے عزیز مولانا جمیل اختر شفیق نے شعر پڑھا تھا کہ نہ گفتار سے ممکن ہے نہ کردار، نہ گفتار سے ممکن، نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ حفیظ میٹھی صاحب کا یہ شعر پیغام اصل میں یہ ہے کہ ہم سماج اگر بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قدم پہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ یہ سماج بدل جائے گا۔ ادارے ہمیں بناتے ہیں تو اداروں کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔